ایک ناسور کو انگریزوں نے جو انٹروڈیوس کرایا تھا مرزا قادیانی کو، اس آپ مجھے گالی دیں، آپ میرے خاندان کو گالی دیں، میں برداشت کروں گا، آپ کسی اعتبار سے آپ میری توہین کریں، میں برداشت کروں گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں پچھلے 2 مہینے سے میدان میں نظر کیوں نہیں آئیں؟ جو سلطنت برطانیہ کی ایما پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، ذرا سا لوز موشن لگ جاتے ہیں تو اوقات یاد آ جاتی ہے، بستر سے اٹھ کے واش روم جانے کے قابل نہیں رہتے، آدھی ننگی رانیں چل رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھ کے ٹاک شوز پہ دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب مولانا صاحب معافی مانگیں، صبح یہ بیٹھ کے وہاں پر عورت کو نیم برہنہ حالت میں دکھایا جاتا ہے وہاں پر میڈیا میں، آپ کے مارننگ شوز میں، اور وہاں پر لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو نچوایا جا رہا۔ رمضان ٹرانسمیشنز میں دیکھیں کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں عورتیں کہ جناب مجھے کون پہلے پکڑے گا، اسے 5 تولے سونا مل جائے گا۔ یہ ہماری قوم کی بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اسے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ٹی وی پہ باغی کے نام سے ڈرامہ چلایا جاتا ہے اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب قندیل بلوچ is being idolized۔ ہماری بیٹی قوم کی عافیہ صدیقی کو لے کے گئے ہیں، آج تک اس پہ بات کسی نے، وزیر اعظم اس بات کا اعلان کریں، تمام بیوروکریسی میں، تمام وزراء میں اگر کوئی شخص 2 چیزوں میں ملوث ہوا، نمبر 1 عورت وومنائزنگ، نمبر 2 شراب نوشی میں، تو ہی شوڈ بی ایکسپیلڈ۔ تو پھر دنیا ہماری قوم میں فحاشی علانیہ طور پر ہونے لگتی ہے، تو انسان جب سودی نظام کو اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر بیٹھتا ہے، ٹھیک، اور پھر اللہ تعالیٰ جب سبق دینے پہ آتا ہے تو پہلے ایک ملک کو، چائنا کی ایگزامپل لے لیں، اسے اپنی معیشت کے معراج پہ پہنچا دیتا ہے اور پھر پٹک کے زمین پہ مار دیتا ہے، اللہ، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جہاں تک فحاشی کی بات ہے، میرا سوال ہے یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں پچھلے 2 مہینے سے میدان میں نظر کیوں نہیں آئیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مغرور لوگ جو سلطنت برطانیہ کی ایما پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، ذرا سا لوز موشن لگ جاتے ہیں تو اوقات یاد آ جاتی ہے، بستر سے اٹھ کے واش روم جانے کے قابل نہیں رہتے۔ جی شیر صاحب، بڑی اہم گفتگو آپ کی یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پیر نور الحق قادری صاحب جو کہ وزیر مذہبی امور ہیں اور ایک خانقاہ سے بھی منسلک ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ ساتھ جو دوست احباب تشریف فرمائیں ان کو بھی میں سلام اور احترام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ وائرس آیا کیوں ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی آج تک۔ جی سر، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو آپ کے پچھلے کوئی 1.25 سال سے نہیں، پچھلے 72 سالوں سے لگا ہوا مقبوضہ کشمیر کا کرفیو ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پہ بات کرنے سے دنیا ڈرتی ہے، یو ہار کے 2 ملین مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا ہوا تھا، ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری آپ یہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سے ممالک افیکٹ ہوئے کرونا وائرس سے؟ امریکہ نمبر 1، اٹلی نمبر 2۔ اچھا امریکہ کیوں ہے؟ 1 by 1 آئے اس پہ۔ امریکہ افیکٹ ہوا، لیبنان میں ظلم کس نے کیا، عراق میں ظلم کس نے کیا، پیلسٹائن میں ظلم کس نے کیا، سیریا میں ظلم کس نے کیا، افغانستان میں مدر آف آل بامز کس نے پھینکا، لیبنان اور سیریا کے معصوم بچوں کو ہوا انسینریٹڈ ود وائٹ فاسفورس، ان پہ تیزاب کس نے پھینکا، وہ معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کس نے کیا، کس کی فورسز نے مسلمانوں کو، میں آپ کو ہمارے اوپر ایک لعنت ہے کہ 2001-2 کے بعد وہاں پر جو ہمارے ملک میں کچھ کیسٹس اور سی ڈیز انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ جی حج اور عمرے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ سرکولیٹ کروا دیں، پتہ نہیں کن لوگوں نے باہر سے آ کے کروائی، اسے جب کھول کے دیکھا جاتا تھا تو اس میں وہ برہنہ ویڈیوز ہوتی تھیں جس میں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عراق میں زیادتی کا نشانہ بناتی تھی امریکن فورسز، دنیا پہ اپنا روب و دبدبہ اور ہیبت طاری کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اٹلی، عمر مختار رحمت اللہ علیہ نے جب لیبیا میں ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، ان کو پھانسی دی گئی، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ آج وہ اٹلی کا ہی ظلم تھا اور امریکہ رشیا کا ہی ظلم تھا سیریا میں، جو وہ معصوم سا بچہ تھا کہتا تھا کچھ مہینے پہلے میں اللہ کے پاس جا کے سب کچھ بتا دوں گا، شاید اللہ نے اس کی سن لی، اس نے جا کے سب کچھ بتا دیا۔ اور اٹلی آج کیا کہتا ہے؟ جو ابائے پہ وہ ملک پابندی لگایا کرتے تھے، آج وہ کہتے ہیں ہم زمینی سارے راستے استعمال کر لیے، اب ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی قوت آئے گی۔ اس کے بعد آ جائیں اسپین،
مسجد قرطبہ کے ساتھ کیا ہوا, اسپین میں اذان پہ پابندی لگا دی گئی تھی. یہ ہمارے بڑے بڑے جو یہ بڑے بڑے اے لیولز کے سکولوں کے بچے جو اپریل فول منانے میں تھکتے نہیں ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ 1 اپریل کو اسپین نے مسلمانوں جو مسلمان تھے انہیں بحری جہاز میں بٹھا کے کہا تھا کہ تمہیں عرب ممالک میں مسلمان ممالک میں بھیجیں گے, انہیں گرا دیا تھا, اور اسی کی پاداش میں منایا جاتا ہے اور ہم لوگ منا رہے ہیں. اچھا مزید آگے آئیں, آپ کے پاس اگلا ملک آ جاتا ہے, اسپین ہو گیا, اٹلی ہو گیا. آج اسپین کے ہر گلی محلے میں اذانیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں, آج برطانیہ کی ہر گلی محلے میں اذانیں ہو رہی ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے عیسائی سارے گرجا گھروں میں چلے جائیں عبادت کریں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے مسلمان جو ہے وہ اذانیں دیں. آج واپس اس طرف لوٹ رہے ہیں. دنیا کا نظام سر اسی طرح چل رہا ہے. صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, سورج نکل رہا ہے, تارے نکل رہے ہیں, گرمیوں کی آمد ہے, بارش اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. کچھ رکا ہے تو انسان کا نظام رکا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی پہ اپنی اتنا زیادہ یقین رکھتے تھے, میں آج بھی اپنی قوم سے کہوں گا, اپنے گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اللہ پہ یقین کرو. تمہیں دنیا کے کسی اقوام متحدہ, تمہیں IMF, تمہیں ورلڈ بینک, تمہیں امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس, ان کے گٹوں میں بیٹھ کے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. تم اللہ پہ یقین رکھو. افغانستان نے یقین رکھا تھا نا, روس کو منہ کی کھانی پڑی تھی. افغانستان نے اللہ پہ یقین رکھا تھا نا, اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آج امریکہ پیس ڈیل کرنے پہ مجبور ہو چکا تھا, وہ جو مرضی سازش کرے. آپ یہ دیکھ لیں دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز اس کے آگے آ کے زیر ہو چکی. ہماری تربیت میں فقدان ہے. ہمیں آپ مفتی صاحب سے پوچھیں, ان کے اور ان کے بزرگوں کے دور میں مائیں جب بچوں کو لوریاں دیتی تھی نا تو اللہ اور نعتیں سنا کے سلایا کرتی تھیں. آج مائیں سٹار پلس کے ڈرامے دکھا رہی ہوتی ہیں, آدھی ننگی رانیں چل رہی ہوتی ہیں, صبح اٹھ کے ٹاک شوز پہ دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جناب مولانا صاحب معافی مانگیں, یہ بیٹھ کے وہاں پر عورت کو نیم برہنہ حالت میں دکھایا جاتا ہے وہاں پر میڈیا میں, آپ کے مارننگ شوز میں, اور وہاں پر لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو نچوایا جا رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے تو بہت اچھا سیٹ اپ ہے. کئی آپ رمضان ٹرانسمیشنز میں دیکھیں کہ جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ جناب مجھے کون پہلے پکڑے گا, اسے 5 تولے سونا مل جائے گا. یہ بکواسات جب ہوں گی تو ہم لوگ کب بندے کے پتر بنیں گے؟ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن آپ کو آ کے کہتی ہے WHO کہ جناب کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ کریں کہ آپ کوارنٹائن میں چلے جائیں. اگر آپ کو وائرس ہے تو اپنی جگہ پہ رہیں, اگر کوئی دوسرا بندہ ہے تو آپ سے نہ ملے. 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب تعاون یا وبا آئے تو وہاں سے باہر نہ نکلو, اور جو باہر والے لوگ ہیں وہاں نہ جاؤ. آج سائنس جس پہ لوگ کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی, آج ٹیکنالوجی, آج سائنس, جب ہارورڈ یونیورسٹی سے, جب لنکن ان سے, جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے, جب وہ PhD کی ڈگری کے بعد ریسرچ کر کے جا کے وہ دروازہ کھولتی ہے علم کے سمندر کا, تو سامنے اسلام کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں یہ چیز کیوں نہیں بتائی جاتی ہماری قوم کو. ہماری قوم کے بچوں کو مسٹر چپس پڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے, اس کے پیچھے وہ کیتھرین کے پیچھے مر جاتا ہے, اس کے بعد جناب کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری قوم کی بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جناب سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہے, اسے آپ کیا بنا رہے ہیں. ٹی وی پہ باغی کے نام سے ڈرامہ چلایا جاتا ہے اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب قندیل بلوچ از بینگ آئیڈلائزڈ. قوم کی بیٹی کو کیا بنا رہے ہیں؟ سیدہ ام عمارہ تو نہیں بنا رہے, سیدہ رابعہ بصری تو نہیں بنا رہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو جناب آپ کو اسلام آباد, کراچی اور لاہور کی سڑکوں پہ میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے ہی لوگ نظر آئیں گے. وہاں پر انہی کی ناجائز اولادیں جو ہیں آ کے آپ کے اسلام کے اگینسٹ بات کر رہے ہوں گے, آپ کے مساجد اور مدارس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے, آپ کے اسلام کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے, اور ان لوگوں کو ہم لوگ پیک ٹائم میں بلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, حیرت ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم توبہ قبول نہیں ہو رہی. بھئی کیوں قبول ہو؟ ہم بندے کے پتر بن جائیں, توبہ قبول ہو جائے گی. اور پھر جو شراب ہے, حرام خوری ہے, کسی کا حق مارنا ہے, اور پھر ایسے گناہ, کبیرہ گناہ, ان کو ہم نے فیشن بنا لیا. کوئی بہت کلیئرلی بتاؤں, ایسے لوگوں کا غرور اللہ اسی دنیا میں بھی خاک میں ملا لیتا ہے. نمرود کو مارا ایک چھوٹے سے مچھر سے, اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں. اور پھر دنیا کے ایسے فرعونوں کو مارا ایک ایسے انویزیبل قسم کے وائرس سے جس کو وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. جی. نمبر 3, پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. بڑی بڑے ایسے فرعون, چور, ایسے ڈاکو, ایسے لٹیرے جو اتراتے تھے, اپنی دولت پہ ناز کرتے تھے, انہوں نے جن بچوں کے لیے کمایا وہ بچے ان کے کیس کے لیے پاکستان بھی نہیں آئے, لندن میں بیٹھے رہے.
صحیح. بڑے بڑے سندھ کے بادشاہ، بیتاج بادشاہ خود کو سمجھنے والے، جب ان کی 32 گاڑیوں کا روٹ گزرتا ہے تو عوام گالیاں نکالتی ہے، گاڑیوں کا کیا. کہیں سے بھی دیکھیں وہ شخص جو کہتا تھا میں تمہیں وہاں سے ماروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، آج میڈیا پہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا بیماری ہوئی ہے کہ وہ 1000 میں سے ایک بندے کو ہوتی ہے. اور آپ نے ذکر کیا شراب کا، سب سے بڑی یہ شراب جوا ام الخبائث. سر میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں، یہ جو فیشن بن چکا ہے نا، جی یہ آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں. I don't want to name that person. میرا بہت اچھا دوست ہے، سابق MNA رہ چکا ہے، میں KPK کا ضلع کا نام بھی نہیں بتاتا. وہ مجھے کہتا ہے کہ شہیر صاحب ہم لوگ کچھ سرکاری عہدے داران تھے، ہم لوگ MNAs تھے، کچھ منسٹرز تھے، ہم برطانیہ ایک وفد کے ساتھ گئے تو وہاں پر جب رات کو شراب سرو ہوئی نا تو جب میرے قریب آئی تو میں نے کہا میں تو نہیں پیتا، کبھی پی نہیں ہے. تو کہتا ہے ایک سینئر MNA صاحبہ مجھے یوں دیکھتی ہے حقارت کی نگاہ سے کہ خان صاحب نہیں پیتے. کہتا مجھے تب اندازہ ہوا کہ ان بڑے بڑے مگر مچھوں کے جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان کے ڈرائنگ روم کی ایساس حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو شراب پینا چاہیے. اور ایک اور چیز میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں، آج وزیر اعظم اس بات کا اعلان کریں، آج چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری اس بات کا اعلان کریں کہ تمام بیوروکریسی میں، تمام وزراء میں، تمام کالج اور یونیورسٹیز کے سٹاف میں اگر کوئی شخص 2 چیزوں میں ملوث ہوا، نمبر 1 عورت وومنائزنگ، نمبر 2 شراب نوشی میں، تو ہی شوڈ بی ایکسپیلڈ. تو پھر دنیا ہماری وہ کون سا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا آپ سمجھتے ہیں کہ سبب بنتا ہے؟ اور موجودہ ایک ملک نہیں، 2 نہیں، پوری دنیا جو ہے وہ ایک ہی صورتحال میں مطلب تھے. کاش ہر میڈیا والا یہ سوال کر لے اور بٹھا کے اس کا جواب سن لے. جی یہ گناہ توہین رسالت ہے. اللہ اکبر. جناب اس معاملے میں اللہ بڑا غیرت مند ہے، سبحان اللہ. وہ صورت نازل کر دیتا ہے کہ ابو لہب تو تباہ ہو جا، تو برباد ہو جا. تبت یدا ابی لہب. سر بات یہ ہے، جرمنی ہے نا آج کرونا وائرس کی ٹاپ آف دا لسٹ. جی ٹاپ. عامر چیمہ کو کس نے، جب عامر چیمہ نے گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے کو ورنیئر کیلیپر کی ٹیل سے مارا تھا تو اسے الیکٹرک شاکس کس نے دیے تھے جیل میں؟ جرمنی نے. فرانس ہے نا کرونا وائرس کی ٹاپ آف دا لسٹ. چارلی ہیبڈو کون تھا جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے؟ اور اس کے بعد جب اسے واصل جہنم کیا گیا تو پورا فرانس میدان عمل میں آ گیا. اس نے چارلی ہیبڈو کی حمایت کی، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اعلان جنگ کیا. وہ ایک گستاخہ جو سرٹیفائیڈ تھی اس کو باہر منگوانے والے کون تھے؟ آج وہی برطانیہ، آج وہی امریکہ، آج گھٹنے ٹیک چکا ہے، آج ان کی ٹیکنالوجی تباہ ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی. اور استغفر اللہ اس چیز کو آزادی رائے کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا، freedom of speech کی ٹرم it should be redefined. freedom of expression, freedom of speech. علی بھائی یہ نہیں ہے آپ مجھے گالی دیں میں برداشت کروں گا، آپ میرے خاندان کو گالی دیں میں برداشت کروں گا، آپ کسی اعتبار سے آپ میری توہین کریں میں برداشت کروں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نتیجہ پھر پوری دنیا نے دیکھ لیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی علی رضا صاحب معاشر سرفراز کر رہے ہیں شاہ کوٹ ضلع ڈنکانہ صاحب سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جناب سیالوی صاحب کو سلام کرتا ہوں، جرت کو سلام کرتا ہوں. جی وعلیکم. بہت اچھا مدبر انہوں نے بیان دیا، مزہ آ گیا سن کر. بے شک ایسے آدمی کو ٹاک شو پہ بلایا کرو، مزہ آ جائے ہمیں. اس وائرس جب یہ آیا نا سب سے پہلے کیا کہا گیا تھا کہ جناب وائرس کیوں پھیلا؟ چمگادڑ کا سوپ پینے سے. جی اسلام نے 1400 سال پہلے بتایا نہیں حرام حلال کی تمیز؟ بے شک. اچھا ایک زندہ مچھلی کو درمیان سے کاٹ کے الگ کرو اور وہ تڑپ کے مچل کے دوبارہ اس طرح ہو جائے. صرف ایک مچھلی، ہر جانور کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی انہوں نے. سور کو کھانا، آج اسی سور کو مارنے پہ مجبور ہو گئے. اچھا ڈاگز جو ہیں ان کو گرم پانی کے اندر ڈال کے ان کی کھال، اور وہ ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں سلام ہے اس ہستی کو، سلام ہے رسول اللہ علیہ السلام پر، لاکھوں کروڑوں اربوں سلام ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں ان ساری چیزوں کا بتا دیا تھا، حلال کیا حرام کیا. سلام ہے اس ہستی کو جس نے، آج لوگ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، کالے گورے کا فرق اس نے مٹایا. جناب میں سلوٹ کرتا ہوں نیلسن منڈیلا کو، was a very good person.
لیکن آج سے 1400 سال پہلے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کس نے کہا کہ بلال اٹھو؟ تمام صحابہ کرام تھے، حسین و جمیل، امیر کبیر، اعلیٰ منصب، کس سے؟ بلال حبشی اٹھیے، جائیے کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دیجئے۔ کیا کالے گورے کا فرق اس وقت نہیں مٹایا گیا؟ اور سلام ہے اس ہستی کو جس نے آج یہ اقوام متحدہ ہمیں آ کے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی بات کرو، ہماری بیٹی قوم کی عافیہ صدیقی کو لے کے گئے ہیں، آج تک اس پہ بات کسی نے نہیں کی۔ وومن امپاورمنٹ، عورتوں کی زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماں کے بازاروں میں ریٹ لگا کرتے تھے، بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلام ہے اس ہستی کو جس نے جب صاحبزادی آتی تھی تو کالی کملی بچھا دیا کرتے تھے۔ This is what Islam is. This is the positive element and positive picture of Islam. At least میں کہتا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو اس کو پورٹری کرنا چاہیے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے انہیں شامل میں کو خاص عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے، پورے ملک میں جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قوم یعنی یہ جو ملک ہے اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو so kind of you بہت شکریہ جی۔ اور یہ اس کا ٹاپک ہم نے کیا رکھے جی؟ ختم نبوت، ناموس رسالت، کہ صرف علماء مشائخ کا کام نہیں، پوری امت کا معاملہ ہے۔ جب آپ کا ہماری امت کے ملک صاحب، you must be a university student، جب پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے ایک بچہ نکلتا ہے نا، دیکھیں ایک مسجد میں اور مدرسے میں پنکھے کے نیچے جب نعرہ تکبیر رسالت حیدری اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے، مغرب کو تکلیف ہوتی ہے، زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب ایک کالج سے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے نوجوان نکل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس پہ تو ہم نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج وہی نوجوان ان مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ پہ لات مار کے وہ نکل رہے تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنے۔ فورن پالیسی آزاد ہو، ہم لوگ اپنی بیٹیاں نہ بیچیں، ہم لوگ انٹرنیشنل پریشر میں آ کے سودے نہ کریں، یہ سودے بازی نہ ہو، ایک آزاد ریاست ہو۔ اسی بیس پہ ہم لوگوں نے ساری اناؤنسمنٹس کی۔ ایک کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں جی۔ میں شہید سرحدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، انہوں نے پچھلے دنوں اسرائیل کا وہ جھنڈا پھاڑا تھا کہ خدا را اپنی پاکٹ منی سے اپنے ارد گرد لوگوں میں راشن تقسیم کرو، اپنے ملک کے لوگوں کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان از دا بلیسڈ کنٹری۔ مجھے برطانیہ سے ایک انکل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان میں جب میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں گیا تو 25 منٹ کے اندر میری ECG ہوئی، باقی ٹیسٹ ہوئے اور مجھے انہوں نے کلیئر کیا۔ کہتا ہے میں برطانیہ جب واپس گیا تو 3 گھنٹے میں ایمرجنسی میں ہاسپٹل کی دھکے کھاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پاکستان is far better۔ پاکستان کے ڈاکٹرز انہیں سلام، پاکستان کی آرمڈ فورسز انہیں سلام، پاکستان کے تمام افواج، پاکستان کے تمام نوجوان والنٹیرلی جا رہے ہیں۔ آپ کے گورنمنٹ کے پاس سنبھالنے کے لیے بندے نہیں رہے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں والنٹیئرز چاہیے۔ یہ وہی مجھے وقت یاد آ گیا کہ 65 میں جب ایوب نے کال دی تھی تو مائیں بھی جو تھی نا وہ کھائیاں بیلچے لے کے اٹھ گئی تھی۔ پوٹینشل بہت ہے، اسے رائٹ ڈائریکشن میں یوز کریں، اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں اور تبھی یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ایک زوال آیا ہم لوگوں پہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، ایک ناسور کو انگریزوں نے جو انٹروڈیوس کرایا تھا مرزا قادیانی کو، اس نے جو ہمارے تعلیمی نصاب پہ اٹیک کیا اور آج بھی انڈائریکٹلی ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہوگا۔ آج اپنے بچوں کو محمد بن قاسم، انہیں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد، ان کے بارے میں بتائیں۔ وزیر اعظم خود آ کے بتائے کہ طارق بن زیاد کے سامنے 10 گنا بڑا لشکر تھا اور اس نے کشتیاں جلا دی تھیں۔ آج 10 گنا بڑے بھارت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر کے لیے فوجیں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جب تک نوجوانوں میں نہ، یہ اصل توبہ ہے۔ وہ بہنیں لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ کیا محمد بن قاسم نے نہیں آنا پاکستان سے؟ اللہ اکبر۔ وہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔